سورۃ المطففین، اس سورت میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیامت کے تذکرہ فرمایا، لیکن ایک خاص چیز کی طرف ہے نا اشارہ کرا۔ وہ خاص چیز کیا؟ مکہ اور مدینہ میں پہلے زمانے میں ہے نا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے، یعنی وزن لینے کے ٹائم میں دینے کے ٹائم میں ہے نا کمی کرتے تھے۔ لینے کے ٹائم میں کیا کہ برابر لے لیتے، لیکن دینے کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں۔ لینے کے ٹائم میں برابر 1 کلو لینا، دینے کے ٹائم میں کیا کریں گے؟ 900 گرام دیں گے، 100 گرام لیس، جیسے آج بھی ہوتا مارکیٹ میں 1 ٹن کر کے بولتے ہیں ہمیں۔ اب عام آتا، یعنی بولے تو کوئی سی چیز بھی رہتے مارکیٹ میں تمہیں کہتے ہیں نا معلوم ہوتا 1 ٹن، بولے تو خالی 1 ٹن ہے نا تم نہ کو انہیں منڈی والا لیتا ہے 1 ٹن، پھر اس کے بعد ہے نا 200 کلو کی 300 کلو کی کتنا کہ ہے نا ملا کو لیتا، لیکن پیسے کتنے کے دینا ہے؟ 100، 1 ٹن کے دینا 100، 1 ٹن کے ہے نا پیسے دیں گا، لیکن لیتا سو کیا 200 کلو ایکسٹرا لیتا۔ سب بھی اب آج کل مارکیٹ میں نا وہ ہوتا ہے 200-300 کلو نا ایکسٹرا لیں گے، لیکن پیسے آپ کو اتار دیں گے جتنا ہے نا حساب اس کا 1 ٹن کیا، 1 ٹن بھائی دینا سو کتنا 1200 کلو دینا ہے، 2 کلو 200 کلو ایکسٹرا۔ تو ایسا یہ فرمایا کہ دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے نا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں لینے کے ٹائم میں زیادہ لے لے، اچھا تمہیں ہے نا لے لے کتنا 1200 کلو، 1 ٹن بولے تو 1000 کلو نہیں، 1200 کلو تمہیں لے لے۔ اب انہیں جاتے سے ایک دوسرا آدمی کون تمہیں آیا لینے کے واسطے، آپ کو بولے اجماعت مجھے ہے نا 1 ٹن آم ہونا، اچھا بھائی لے کو جاؤ۔ اب اس کے پاس انہیں کتنا 1200 کلو اتارے گی، اب انہیں 1200 کلو ہے نا اسے لوڈ کرتا نہیں، 200 کلو ہے نا الگ کرو بتا کام کرنے والا، یہ 200 کلو تو کہیں کو الگ کر رہا ہے، اس کے پاس ہے تو ٹن کے حساب سے 1200 کلو لیا، اب منجے ٹن کے حساب سے دے بولے تو برابر ہے نا 1 ٹن دیتا ہے، 200 کلو ہے نا لیس کرتا ہے، کہیں کو کر رہا ہے، یہ میرے فائدے کے واسطے، یہ میرے فائدے کے واسطے۔ تو بولنے والے ایسا بھی بول سکتے ہمیں دونوں راضی ہو کچھ نہ دیے سو، دینے والا بھی راضی ہو گیا، اچھا صاحب تمہیں ہے نا 200 کلو ایکسٹرا پوچھا میں دے آتا ہوں، اب انہیں ہے نا پوچھا انہیں دیا، دونوں راضی ہو کچھ نہ کرے سو۔ فرمایا کہ دونوں راضی ہو کرے تو بھی جو قیمت تمہیں دے رہے وہ کس کی وجہ سے تمہیں قیمت دے رہے؟ 1000 کلو کا تمہیں نا 1 ٹن کا قیمت دیتے ہیں، لیکن 200 کلو کا تمہیں نا اس کی قیمت نہیں دیتے ہیں نا۔ اور اسی طرح اگر تمہیں راضی ہو کر لیتے ہیں بولے تو تمہیں نا 1 ٹن لیے نہیں سکا، اس میں ہے نا خالی اسے بولو بھائی ہے نا تمہیں نا 200 کلو مجھے ہے نا دیو، دیتا کیا انہیں؟ الگ سے 200 کلو دیو بولے تو دیتا کیا؟ دیتا نہیں، یہاں مجبوری میں دیتا ہے، سنے میرا 1 ٹن بک جانا، اس کی نیت سے انہیں کیا کرتا ہے مجبوری میں وہ 200 کلو کو ہے نا اس میں ملا کو تم نہ کو دیتا ہے سو۔ اگر اس کے پاس مجبوری نہیں ہوتی تو انہیں ہے نا تم نہ کو 200 کلو ایکسٹرا ہے نا ملا کر نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ آج بھی ہے نا مارکیٹ میں ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے، ایسا ہے نا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں بھی ہے نا ایسا آگے پیچھے ہوتا تھا، کمی پیشی ہے نا ہوتی تھی، لینے کے ٹائم میں ہے نا پورا لیتے تھے، لیکن دینے کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں کم کر کو ہے نا دیتے، اسی کو فرمایا ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہاں ہے نا خاص چیز کی طرف اشارہ فرمایا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں ہر چیز مراد ہے، عبادت میں کمی پیشی نہیں ہونا، بیوی ہے تو بیوی کے حق میں کمی نہیں ہونا، ماں باپ اگر ہے تو ماں باپ کے حق میں نا کمی پیشی نہیں ہونا، اگر آپ کو اللہ نے یجمان بنایا ہے تو یجمان ہونے کی حیثیت سے غلاموں پر ہے نا کمی پیشی نہیں کرنا، اگر غلام ہے تو غلام ہونے کی حیثیت سے تم نہ کو جو مزدوری مل رہی ہے اس مزدوری میں تمہیں کمی پیشی نہیں کرنا، اگر تمہیں جاب کر رہے جاب ہے نا 6 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 6 گھنٹے تم نہ کو کام کرنا اور اس کی مزدوری ہے نا تم نہ کو لینا، 6 گھنٹے کا جاب تم نہ کو ملیا لیکن تم ہے نا 2 گھنٹے کام کر رہے اور 4 گھنٹے ہے نا ٹائم پاس کر رہے، فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے، اس میں بھی ہے نا خیانت ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہے نا یہ مسئلہ جو شامل ہے، کسی بھی چیز میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، نہ نماز میں، نہ عبادت میں، نہ حقوق اللہ میں، نہ حقوق العباد میں، کسی میں ہے نا کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو قیامت کے دن آپ سے ہے نا سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ناپ تول کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تم ہے نا لے رہے تو پورا لے رہے، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب ناپ کر جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی پیشی کر رہے، نقصان کر رہے۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے؟
یعنی مر کر زندہ ہونے کا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ لیوم عظیم، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کو بھی اپنے رب کے پاس کھڑنا ہے جو عالم کا رب ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا گنہگاروں کی کتاب وہ سجین میں ہوگی۔ سجین ہے نا ایک جگہ کا نام، دو نامہ ہے، ایک ہے سجین اور دوسرا ہے علیین، یہاں جاتا وہ بھی سجین اور علیین۔ سجین فرمایا کہ زمین کے نیچے ہے، سجین 7 زمین کے نیچے ہے، اور علیین فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر ہے۔ یعنی مطلب کیا، جو گنہگار ہے، کافر ہے، ان کی لسٹ یعنی ان کا نام اعمال سجین میں ہوگا، یعنی 7 زمین کے نیچے ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں ان کا نام اعمال بطور اکرام کے، بطور عظمت کے اللہ کہاں رکھیں گے؟ اوپر رکھیں گے۔ جیسے ہمیں کرتے نہیں، تیلگو کتاب کو سی تو دنیا کی کتاب کیا کرتے ہیں؟ نیچے ڈالتے، گھر میں نیوز پیپر کہاں ڈالتے ہیں؟ نیچے، کہاں ہونا تو ہے نا اسے اٹھا کو نیچے ڈالے، اٹھا کر رکھے۔ تیلگو کتاب کیا بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اگر قرآن نہیں تو کیا کرے گا ایمان والا؟ اٹھا کے اوپر رکھتا، کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے، ادب کرنا اسے ہے نا اوپر کرنا، پیٹ بھی نہیں کرتا، پیر بھی ہے نا نہیں پھیلاتا، کہیں کو عظمت والی کتاب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو گنہگار ہے ان کے نام اعمال کو زمین کے نیچے ہے نا دفنائے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی کتاب کو اللہ پاک یعنی ان کے نام اعمال کو علیین میں رکھیں گے۔ تو اسی کو فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ اچھا یہ سجین کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین یکذبون بالدین، کہ وہ دن جس دن کے بارے میں یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، جزا اور سزا کا دن ہوگا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلائے گا مگر وہی جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ انہیں کرتا سو کام، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، دین کی ہے نا کچھ اہمیت نہیں، کیا کرتا ہے انہیں؟ چلو بھائی کر لیں گے، اسے بولتے حد سے تجاوز کرنے والا اور ہے نا گنہگار، انہیں جو ہے قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اذا تتلی علی آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہے، ہماری قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یعنی قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ کلا یقیناً بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل ان کے اعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا اگر توبہ نہیں کرا تو اس کے دل میں ایک سیاہ یعنی کالا ڈاٹ ہے نا پڑ جاتا، پھر گناہ کرا توبہ کر لیا نہیں، پھر ہے نا اور ایک ڈاٹ ہے نا پڑ جاتا، پھر گناہ کرا پھر ایک اور ایک ہے نا ڈاٹ پڑ جاتا ہے۔ اب جب تک انہیں ہے نا توبہ نہیں کرتا رہتا ہے کہ وہ ڈاٹ ہے نا جمتے رہتے یہاں تک کہ اگر ایک بڑی مقدار ہو جاتی ہے تو اب دل کیا ہو جائے گا؟ ایک دم ہے نا سیاہ ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ اب اس کے بلاک ہو جانے کی وجہ سے اب انہیں حق بات کو سمجھ سکتا نہیں، سن بھی سکتا نہیں کو ایسا نہیں ہوتا، نہیں ویسا نہیں ہوتا۔ حق بات تو قرآن کی بات، حدیث کی بات بولے تو ماننے کا سے تیار نہیں، سمجھنے کا سے تیار نہیں، کہیں کو اندر اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ بلاک ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے کالا ہو چکا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ تو ایسے ہیں اصل میں ان کے قلوب ان کے اعمال کی وجہ سے کالے ہو چکے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا کہ ان کا ایک بدلہ یہ بھی ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا، ان کفاروں کو جو سجین والے ہیں ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک ہے نا یہ غیروں کا تذکرہ ہو گیا جو غیر ایمان والے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو ایمان والے نیک لوگ ہیں ابرار ہیں ان کو کیا ہوگا؟ لفی علیین، ان کو تو علیین میں جگہ ہوگی۔ اب وما ادراک ما علیون، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ علیین کیا ہے؟ فرمایا کہ کتاب مرقوم، ایک ہے نا لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ شہد المقربون، وہاں کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے،
یعنی علیین میں فرشتے ہوتے ہیں وہاں. یہاں نیچے تو کیسا کہ یہ اللہ نے سجین میں ہے نا ان کے نام عمل کو لا کر رکھ دیا، لیکن علیین کا مقام کیسا، وہاں کی جگہ کیسا، وہاں فرمایا کہ مقربین رہیں گے، یعنی قریب والے ہوں گے، یعنی وہ ملائکہ ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، اور یہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور تکیے لگا کر آرام سے ہے نا بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، آرام سے ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھ لے ہے نا دیکھتے رہتے. جیسے مالدار کے گھروں میں ہوتے نہیں، اللہ نے ذرا مال دولت دیا، صوفہ بنا لیتے، ابھی کیا ہے نا بنا لے آرام سے ہے نا بیٹھ لے کو ٹائم پاس کرتے رہتے. تو اسی طریقے سے اللہ پاک نیک لوگوں کو بھی جنت میں ویسی سہولتیں دے گا. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں میں رہتے ہوئے اور نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہرے خوشی کے مارے جو ہے جھلک رہے ہوں گے. اسے دیکھ کر تم لوگ پہچان لو گے، خوشی میں ہے، آرام میں ہے، کیا بھی ٹینشن نہیں ہے، ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے ارے یہ لوگ تو نعمتوں میں ہے، ہنسی خوشی ہے، اچھے آرام میں ہے. اس قول من رحیق مختوم، اور فرمایا کہ ان کو جو ہے رحیق مختوم یعنی جنت کا ایک شراب ہوگا جو ہے نا مہر بند ہوگا، یعنی سل لگا کو ہوگا. یہ شراب اللہ پاک ان کو پلائیں گے مہر لگا کر، یعنی کمپنی پیور اگر کو بولتے نہیں، وہ کمپنی کا اگر ہے نا سل رہے تو کیا ہوگا، پیور ہے. اگر کوئی ہے نا الیکٹرک آئٹم یعنی بولے تو دوسرا کوئی سا آئٹم لیتا بولے تو کیا کرتا انہیں پہلے ہے نا اس میں مارک دیکھتا، ISI ہے کیا کرتا، ISI کا تو کیا گورنمنٹ کا بول کر، یعنی لائسنس والا بول کر، اچھی کمپنی بول کر ہے نا اس کے نشان ہے. تو جیسے دنیا میں ہم لوگ جو کمپنی کا نام دیکھ کر اور وہ ہے نا کوڈ دیکھ کر ہمیں لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ کمپنی کا اس میں کیا بھی دھوکہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی ان کو شراب پلائیں گے اور وہ بھی مہر بند ہوگا. اور وہ کس سے ہوگا، فرمایا کہ ختام و مسک، مشک سے ہے نا اس کا مہر لگا ہوا ہوگا. وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اب اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی آدمی جو آگے بڑھنا ہے یعنی ترقی کرنا ہے تو فرمایا کہ ان چیزوں میں ترقی کرو، یعنی علیین میں تمہیں ترقی کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، ہمارے دین کے مطابق چلو، ہمارے شریعت کے مطابق چلو اور ہمارے احکامات کی طرف چلو، جنت کی طرف چلو. اگر آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں میں آگے بڑھیے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، الٹا، دنیا کی طرف تو ہمیں آگے بڑھیں گے لیکن دین کی طرف کیا کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. تو اسی لیے فرمایا کہ دین کے اعتبار سے تمہارے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، تمہیں بڑی بڑی عبادت کرنے والوں کو دیکھو، تم کو میرا عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا. اور دنیا کے بارے میں تمہارے سے کم لوگوں پر تمہاری نظر ہوگی تو اللہ کا شکر ادا ہوگا. اللہ اسے ہے نا کیا بھی دیا نہیں، اللہ منجے یہ تو بھی دیا ہے. جیسے بولتے نہیں 2 ویلر والا کسے دیکھنا، سائیکل والے کو دیکھنا، ارے اسے اللہ سائیکل دیا، منجے تو میرا 2 ویلر دیا. اب سائیکل والا کیا کرنا، ایک ہے نا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اسے دیکھنا، اس کے پاس کیا بھی نہیں، اللہ منجے سائیکل تو بھی دیا ہے. اللہ کا نا شکر ادا ہوتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اس میں نا ایک جذبہ آئے گا، شوق آئے گا. تو السیق اللہ فرما رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وہ مزاج ہو من تسنیم، اور اس شراب میں ہے نا ذرا ملاوٹ بھی ہوگا. کس کا ہوگا، وہ تسنیم، یہ بھی ہے نا ایک شربت ہے، شربت کا نام، اس سے ہے نا وہ ملا ہوا ہوگا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اور ایک چشمہ جس سے لوگ پئیں گے، کون پئیں گے، خاص لوگ ہی پئیں گے، VIP والے لوگ ہی نا اس کے اس چشمے کو پئیں گے، یعنی اس کا پانی پئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اب ہے نا ذرا دنیا کی حالت کو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو غیر لوگ ہے اس زمانے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی ہے نا ہو سکتا ہے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. یہ جو مجرم لوگ ہیں یعنی گنہگار، ابو جہل خاص ہے، اس کے علاوہ ہے نا عموم پورے بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو مجرم ہے ان کا طریقہ کیا معلوم، کیا جب بھی یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے دیکھو ایمان والے مسلمانہ کہتے ہیں نا، دیکھو گئی من الذين امنوا يضحكون.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان وہاں سے گزرتے ہیں یعنی ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو فرمایا کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے تو وہاں بھی ہے نا ان کی دل لگی کرتے ہیں، ایمان والوں کی دل لگی کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یعنی ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی یہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، ہمیں کامیاب ہے، ہمیں جنت میں جانے والے، یہ سب ہے نا گمراہ ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، کیا ہم نے ان لوگوں کو ان کا نگران بنا رکھا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ایسا اگر کو بولتے ہیں نا، کیا ہمیں ان کو نگران بنائے؟ کیا یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہمیں ان کو دی ہے؟ کیا تمہیں جنت میں جاتے تمہیں جہنم میں جاتے بول کر ہمیں ان کو کیا بھی ذمہ داری نہیں دی ہے؟ چونکہ زبانی باتیں وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان پر نگران نہیں بنائے، حافظ نہیں بنائے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جیسے یہ لوگ دنیا میں ایمان والوں کو دیکھ کر مذاق کرتے تھے، اسی طریقے سے ایمان والے قیامت کے دن آخرت میں ان کفاروں کو دیکھ کر اب ہنسیں گے، ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ تمہیں ہم نہ کو دنیا میں ہنستے تھے نہیں ہمارے اوپر، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم نہ کو ایسا بولتے تھے نا، آج دیکھو مقام کیا ہے، اللہ ہم نہ کو جنت دیا، آج ہے نا تمہیں جہنم کی طرف جا رہے، تمہیں دنیا میں بولتے تھے ہمیں جنت میں جاتے ہو، لیکن آج دیکھو اللہ ہم نہ کو جنت میں بھیج رہا ہے اور تم نہ کو ہے نا جہنم میں بھیج رہا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر ایمان والے آخرت میں ان کفاروں کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ بھی کیا، اس منظر کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اللہ بول رہا ہے آج کا یہ دن ان کفاروں کے لیے بدلے کا دن ہے، یعنی بدلہ برابر ہو گیا۔ جیسے یہ لوگ دنیا میں ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے، اسی طریقے سے آخرت میں ایمان والے ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، تو کیا بدلہ برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ برابر ہو گیا نا۔ یہ لوگ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب آخرت میں ایمان والے کیا کریں گے؟ ان کا مذاق اڑائیں گے، بدلہ برابر ہو گیا نا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ کفار دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے اس کا ہے نا بدلہ برابر ہو گیا۔ یہاں تک ہے نا سورہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے نا سورۃ الانشقاق ہے، انشاءاللہ پھر ہے نا وہ سبا کے سامنے ہے نا وہ سورت کا جو تفسیر اس کا خلاصہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن صبح ہے نا ہماری تفسیر نہیں ہوتی، پرسوں کو ہے نا ہماری تفسیر ہوتی، جیسے بولے نہیں ایگزام